آپ دیکھیں گے قدیم زمانے سے کتابیں لکھی گئی، لیکن علماء کرام نے دوسرے مذاہب کو کنڈم کرنے کے لیے کتابیں اتنی نہیں لکھی جتنی بدعت کو کنڈم کرنے کے لیے، فرقہ وارث کو کنڈم کرنے کے لیے جو بھٹکے ہوئے فرقے ہوتے ہیں ان کے خلاف زیادہ کتابیں لکھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی دوسرا ریلیجن فالو کر رہا ہے وہ اپنے ریلیجن کو فالو کر رہا ہے، وہ اسلام کو نہیں بگاڑ رہا، لیکن جو بدعت کرتا ہے اسلام کا نام لے کر، جو شرک کرتا ہے اسلام کا نام لے کر، نہ صرف وہ ایک نیا کام کر رہا ہے، نہ صرف وہ ایک نافرمانی کر رہا ہے، بلکہ اسلام کے چہرے کو بھی بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ گناہ اور زیادہ ہو گیا، یہ گناہ تو اور خطرناک ہے۔ جو معصوم آئے گا کل کے دن وہ سمجھے گا یہی دین ہے، تو گویا کہ آنے والے جنریشن کو تباہ کرنے کا بھی یہ سبب بنا۔ دوسرا آدمی جو اپنے ریلیجن کو فالو کر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ اسلام کی تصویر نہیں بگاڑ رہا ہے، لیکن یہ جو اسلام کا نام لے لے کر بدعتیں کر رہا ہے یہ اسلام کی تصویر کو بگاڑ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ میں کتابیں لکھی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان فرقوں کا جواب دیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان لکھی، اس کے اندر فرقوں کا جواب دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی السنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، السنہ ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ، السنہ ابو بکر خلال رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے عقیدت اہل السنہ والجماعہ، اس کے اندر یہ بتایا گیا لالکائی۔ یہ صحابہ کے بعد تابعین طبع تابعین کے زمانے میں جیسے جیسے فرقے آتے گئے کتابیں لکھے۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مشہور کتاب ہے۔ الرد علی الجہمیہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور کتاب التوحید ابن ابی مندہ یا ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ، کتاب التوحید امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ ہر محدث نے اپنی کتاب نے کسی نہ کسی فرقے کا رد کرتے ہوئے ان کتابوں کو لکھا، اور یہ کتابیں آگے بڑھتی ہے شرح العقیدہ طحاویہ، اور اس کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک یہ فرقے بہت پھیل چکے تھے، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین طبع تابعین کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں انہی کتابوں کو پڑھ کر سارے فرقوں کا مقابلہ کیا اور پورے فرقوں کو کمزور کر دیا اس زمانے میں اللہ کے حکم سے۔ اگر آج بھی ہم صحیح عقیدے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو پرانی یہ کتابیں پھر سے پڑھنا پڑیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو دین تھا اس دین پر مطمئن ہونا پڑے گا، نیا جو دین کے نام پر کوئی بھی نکال رہا ہے اس سے بچنا پڑے گا۔